پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک نہایت نازک اور تشویشناک دور سے گزر رہا ہے۔ ملک بھر میں پورنوگرافک بلاسفیمی کے ایسے مقدمات سامنے آ رہے ہیں جو نہ صرف معاشرتی اقدار بلکہ قانونی نظام کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج بن چکے ہیں۔ یہ مقدمات محض افواہوں یا جذباتی دعووں پر مبنی نہیں، بلکہ ان کے پیچھے باقاعدہ شکایات، ایف آئی آرز اور عدالتی ریکارڈ موجود ہے۔ اسی دوران نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی ایک خطرناک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پر شاہ زیب خانزادہ ہوں یا سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا، یہ سب وہی کہانیاں سناتے نظر آ رہے ہیں جو کہ بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ کا بیانیہ رہا ہے۔ یہ محض رائے کا اختلاف نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا بیانیہ ہے جس کا مقصد نہ صرف قانون، مذہب اور ریاستی اختیار کو کمزور کرنا ہے، بلکہ جذباتی ویڈیوز، گرافکس، ریلز کے ذریعے سے لوگوں میں نرم گوشہ پیدا کر کے بلاسفیمرز اور بلاسفیمی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ ایسے حالات میں جب غلط معلومات اور پروپیگنڈا تیزی سے پھیل رہا ہے تو بلاسفیمی فائلز کے نام سے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو وقت کی ایک نہایت اہم اور ناگزیر ضرورت ہے۔ اس چینل کا مقصد نہ تو سنسنی پھیلانا ہے اور نہ ہی جذبات کو بھڑکانا ہے، بلکہ حقائق، شواہد اور مستند معلومات کو عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ بلاسفیمی فائلز پر توہین مذہب سے متعلق مقدمات کا مکمل ڈیٹا، قانونی دستاویزات، تحقیقی تفصیلات اور ڈیجیٹل نیٹ ورک سے جڑی معلومات محفوظ اور دستیاب ہیں۔ یہ چینل محض ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل ریکارڈ ہے جو حال اور مستقبل کے لیے شواہد محفوظ کر رہا ہے۔ آج کے دور میں جہاں بیانیے چند وائرل پوسٹ اور ٹرینڈ سے تشکیل پاتے ہیں، وہاں حقائق کو دستاویزی شکل میں محفوظ کرنا ریاست اور معاشرے دونوں کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بلاسفیمی فائلز اسی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے گا کہ پروپیگنڈے کے مقابلے میں ریکارڈ بولے اور حقائق خود اپنی گواہی دیں۔ پاکستان میں میڈیا کے ذریعے سیکولر ایجنڈا کو فروغ دینے پر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایئر وائی کے ڈرامے میں ایک بایولوجیکل مرد کو خاتون کے کردار میں پیش کیے جانے پر شدید تنقید سامنے آئی ہے۔ یہ محض اداکاری یا فنکارانہ آزادی نہیں بلکہ ایک مخصوص نظریے کو معمول بنانے کی کوشش ہے جس کا مقصد صنفی حدود کو دانستہ طور پر مبہم کرنا ہے۔ دراصل ایسے مواد کے ذریعے معاشرتی اقدار سے متصادم ایل جی بی ٹی کیو کو عام کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ممتاز سماجی شخصیت ماریا بی کی جانب سے جاری ویڈیو میں بھی اس رجحان پر تشویش کا اظہار کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ میڈیا کے ذریعے بایولوجیکل حقائق کو نظر انداز کر کے ایک متنازع ایجنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سیکولرزم کے نام پر ایسے تجربات نہ صرف معاشرتی حساسیت کو مجروح کرتے ہیں بلکہ خواتین اور بچوں کے تحفظ سے متعلق خدشات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کے مطابق میڈیا کی آزادی ذمہ داری کے بغیر استعمال ہو تو یہ اصلاح کی بجائے معاشرتی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ارے آئرا، تم ہاسپٹل آ گئے؟ موئز بیٹا، از دیٹ یو؟ مطلب یہ گرلز کالج ہے اور 3 لڑکیاں مجھے نظر آئیں، اس کے درمیان میں ایک بایولوجیکل میل۔ میں کنفیوز ہوگی لیکن پورے پاکستان نے یہ پکڑ لیا کام، جو باریک واردات ڈالی تھی کہ جیسے ہم سب کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ کے پاس کیا فیمیل ایکٹریسز کم ہو گئی تھیں، یا آپ کی بجٹ کم ہو گیا تھا، یا پھر آپ کو لگا کہ یہ ایل جی بی ٹی کیو یا قوم لوط کا ایجنڈا جو پورے پاکستان کے ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کو آپ بڑی کلیورلی پش کریں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک بایولوجیکل میل ہے، عورت کا بھیس پہن کر پھر رہے ہیں، اور آپ نے ایک ویمن اسپیس میں اس کو ڈال دیا۔ آپ کو پتا نہیں کہ امریکہ میں کتنے کیسز ہوئے ہیں جہاں پر بایولوجیکل آدمی عورت کا بھیس ڈال کے ٹرانسجینڈر عورت اپنے کو کہہ کے اور پھر لڑکیوں کو اور بچوں کو ریپ کر چکے ہیں۔ ایکٹریسز کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، وہ بھی اب آدمیوں کو کیا دیں گے؟ ہماری عورتوں کی رائٹس پہ اب آدمی آ کے بیٹھیں گے۔ آپ مافیا جتنا مرضی ٹرائی کر لیں، پاکستان کے ماں باپ قومی لوط کے ایجنڈے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بیکاز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ ان کو سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے لیے قوم لوط کے فتنے کا خوف ہے، اور ہم بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں ضرور لیگل روٹ لوں گی اس کے خلاف، اینڈ انشاءاللہ ہم کبھی بھی اس ایجنڈے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے پورنوگرافک بلاسفیمی کیسز کو لے کر سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا ہوں یا مین اسٹریم میڈیا پر شاہ زیب خانزادہ، دونوں افراد وہی نیریٹو لے کر چل رہے ہیں جس کا راگ سیکولرز، لبرلز، پاکستان سے ضمانتوں پر مفرور بلاسفیمرز اور بلاسفیمی کو آزادی اظہار رائے کہنے والے ایک عرصے سے الاپتے چلے آ رہے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ نے حالیہ دنوں ایکس پر ایک ٹویٹ کیا جس پر صارفین شاہ زیب خانزادہ سے آہنی ہاتھوں سے نپٹے۔ ایک صارف نے کہا، تم جیسا جھوٹا اور مکار صحافی بھی کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، بغیر تحقیق کیے تم ایسی خبر پھیلا رہے ہو۔ کیا تم یہ عہد کرتے ہو کہ قیامت والے دن تم اپنا انجام ان لوگوں کے ساتھ دیکھو گے جو گستاخ اور گستاخوں کے سہولت کار ہیں؟ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کو آپ معصوم سمجھتے ہوئے یہ پروگرام کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ پاک آپ کو ان کے ساتھ اٹھائے۔
یعنی بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ، اور مجھے ان کے ساتھ اٹھائے جن کو آپ اپنی نظر میں گناہ گار سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، آپ اتنے غیر سنجیدگی سے اور ناقص معلومات کی بنیاد پر قائم ہیں۔ میں بہت اچھا سمجھتا تھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ملزمان کو بچانے کے لیے اور اس ملک پاکستان میں مذہبی شدت پسندی کو فروغ دینے کے لیے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، توہین رسالت و مذہب کرنے والوں کی پشت پناہی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ شاہ زیب خانزادہ، تمہیں چاہیے کہ راؤ عبدالرحیم اور ان کی ٹیم کو بھی لائیو بلاؤ اور ان کا موقف عوام کے سامنے رکھیں۔ آپ ابھی تک سیکولرز کے موقف کو پیش کر رہے ہو۔ پاکستان میں بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے ایوان اقتدار میں طلال چودھری اور شہریار افریدی صاحب نے حالیہ دنوں میں گفتگو کی، لیکن بدقسمتی سے یہ گفتگو انہی کہانیوں پر مبنی تھی جو کہ سیکولرز، لبرلز، پاکستان سے ضمانتوں پر مفرور بلاسفیمرز اور بلاسفیمی کو آزادی اظہار رائے کہنے والے ایک عرصے سے سناتے چلے آ رہے ہیں۔ کہ اس غیر ذمہ دارانہ گفتگو پر عبدالوارث گل صاحب نے ایک ویڈیو ریلیز کیا جس میں انہوں نے ان دونوں سیاستدانوں کو سوالات کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب، آپ کے یہ ذمے ہے کہ اب آپ نے وہ جو ایک نیریٹو ہے جس سے جو ہے وہ گستاخوں کو ایک سہولت کاری اور ان کو آسانی ہوئی ہے، اب آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کی نشاندہی کرنی ہے بلکہ ان کو پکڑنے میں بھی آپ نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ آپ ہی کی عدالتوں نے کئی ایسے جو ہے وہ ملزمان ہیں جن کو سزائیں سنائی ہیں۔ آپ کے ایسے فرینزک لیبز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ رپورٹس جاری کی ہیں کہ جی اس طرح کے گنونے اور سنگین جرائم ہو رہے ہیں۔ آپ ہی کے ادارے ہیں کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ جی اس طرح کے لاکھوں جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں جن کو ہم نے بند کیا ہے۔ آپ ہی کے ادارے ہیں کہ نظریاتی کونسل جیسے کہ جنہوں نے سفارشات پیش کی ہیں کہ یہ جرائم کو روکنے کے لیے کون کون سے طریقے جو ہے وہ، میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ پوچھتے، مولانا تقی عثمانی صاحب سے پوچھتے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے پوچھتے، یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہیں۔ مولانا ہشام صاحب سے پوچھتے، ابتسام صاحب سے پوچھتے، تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ چیزیں ان احباب کے علم میں بھی ہیں اور یہ آپ کو بتاتے کہ پاکستان میں کس قدر سنگین جرائم اور کرائم ہو رہے ہیں بلاسفیمی کے حوالے سے۔ ان سے پوچھنا مناسب نہیں تھا، تو آپ کے اپنی بحثیت ذمہ دار جن کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے، مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب، آپ ان سے پوچھ لیتے، وہ آپ کو اس کی تفصیل سے بتا دیتے کہ جناب نہ صرف یہ کہ یہاں پہ اس طرح کے گنونے جرائم ہو رہے ہیں، بلکہ کوئی جو ون ٹائم شیئرنگ والا اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہٰذا میں طلال چودھری صاحب سے اور شہریار افریدی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اقتدار ہے یہ آتا جاتا رہتا ہے۔ کل جو تخت پہ تھے آج وہ تختے پر لٹکے ہوئے ہیں، کل جو اقتدار میں تھے آج وہ پابند سلاسل ہے۔ تو یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت قائم رہنے والی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ علمی میدان میں جب دلائل ختم ہو جائیں اور شکست واضح ہو جائے تو عام طور پر علمی مخالف کو خاموش کروا دیا جاتا ہے یا ذاتی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے، اور یہی سب پاکستانی سیکولرز، لبرلز کا بھی وتیرہ ہے۔ ایکس پر LGBTQ کے خلاف برسر پیکار زرش کے خلاف بھی دیسی لبرلز اور سیکولرز نے یہی طریقہ اپنانا شروع کر دیا ہے۔ شروع میں ایک ایک کر کے سب بلاک کرتے چلے گئے، لیکن بایولوجیکل میل ڈاکٹر معیز کو جب اس سے بھی کچھ نتیجہ نہ ملا تو کردار کشی شروع کر دی، لیکن آفرین ہے زرش پر کہ جنہوں نے اس غلیظ حرکات کا بھی نہایت عمدگی سے جواب دیا۔ ہائے زریش، امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گی اور آج کل کی سردیاں انجوائے کر رہی ہوں گی۔ I am so sorry that you have such a massive crush on me. You had a massive crush on me and you still have a massive crush on me. And I'm so sorry that I can't look the way that you want me to look so that you can profess your love for me or propose. Well, I hope that you find somebody who looks as hot as Moise used to look. I hope کہ آپ کو اتنا اچھا خاوند مل جائے کہ آپ کی شادی کی البمز اور آپ کی منگنی کی البمز اور اس کی تصویریں وہ تمام فولڈرز خالی کر جائیں اور انہیں اپنی جگہ بنا لیں جہاں پہ آپ نے میری پری ٹرانزیشن تصویریں اور ویڈیوز جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ And I hope that when you look at them, they give you the pleasure that you're looking for. At least that's a silver lining. Bye. اسٹمک ڈسٹربنس کے لیے فضا اور مینٹلی ڈسٹرب لوگوں کے لیے ایک لائٹر۔ جل رہی ہوں میں جہنم کی آگ میں، گاڈ جل رہی ہوں میں۔ بغیر تحقیق کسی خبر کو صرف ویوز کے لیے پھیلا دینا دنیا میں کسی اور کا وتیرہ ہو یا نہ، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے انفلوئنسرز کا ضرور ہے۔ پاکستان کے ایک پوڈ کاسٹر حافظ احمد نے حالیہ دنوں میں بلاسفیمی کیسز کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں وہ وہی رام کہانی سناتے ہوئے نظر آئے
جس کو سن کر عوام کے کان تو پک چکے ہیں، لیکن ان دیسی سیکولرز اور لبرلز کی زبانیں نہیں تھکیں۔ اس ویڈیو پر عوام کا شدید رسپانس دیکھنے میں آیا اور انہوں نے حافظ احمد کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حافظ احمد کے اس ویڈیو پر کیسر احمد راجہ صاحب نے بھی کمنٹ کیا، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب نے کہا، "یو نیڈ ٹو بی ٹروتھفل حافظ صاحب"۔ ایک صارف نے کہا، "شاہ خان زادہ سینٹ اسٹوری ٹو حافظ صاحب اینڈ دا اسٹوری فارورڈڈ سکسیسفلی ٹو دی حافظ صاحب"۔ ایک اور صارف نے کہا، "اس سلسلے میں آپ ایک پوڈ کاسٹ جناب کیسر احمد راجہ سے کریں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں مبینہ طور پر ایک گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں مخلص ہیں تو راؤ عبدالرحیم اور کیسر احمد راجہ سے ایک انٹرویو ضرور کریں تاکہ دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے آ سکے۔ شاہ خان زادہ کی بات کوئی دلیل نہیں، دونوں طرف کا مدعا بیان کریں تاکہ آپ کی دیانت اور صداقت پر شک نہ کیا جا سکے"۔ ایک اور صارف نے کہا، "حافظ صاحب، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا لیکن شریعت کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ اب جو اسلام کا نام ہے وہ بھی اس سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جس کا جو چیز چاہے کرے اور گستاخی کو فریڈم آف سپیچ کا نام دے دیا جائے، اور پوچھا جائے تو مرزے کی طرح کہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور آپ جیسے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، ذرا تحقیق کر لیا کریں، اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولیں پھر بولیں"۔ ایک اور صارف نے کہا، "ایسی کوئی بات نہیں، اپنا پیپر ورک مکمل کریں۔ شاہ زیب کی بات کو کاپی کرنا کوئی معقول بات نہیں۔ کیسر احمد راجہ نے اس کیس کو مکمل ڈیٹیل سے بتایا ہے، امید ہے کہ آپ اس بات کو مکمل جاننے کے بعد رجوع کر لیں گے"۔ ایک اور صارف نے کہا، "میں سمجھتا تھا حافظ احمد سمجھدار انسان ہے، لیکن افسوس آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلیل، بس کہانی ہے جو رٹی رٹائی ہے"۔ ایک اور صارف نے کہا، "یہ ویڈیو واضح طور پر بغیر کسی درست تحقیق کے بنائی گئی ہے۔ آپ نے صرف سنی سنائی اور یک طرفہ بات کو دہرا دیا ہے۔ اتنے حساس معاملے پر غیر واضح اور گمراہ کن معلومات پھیلانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو سچ کی بجائے کسی خاص ایجنڈے کے لیے تیار کیا گیا ہے"۔